ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی ہیلی کاپٹر حادثے میں اچانک موت نے ایران سمیت خطے کی فضا کو نہ صرف سوگوار کر دیا ہے بلکہ اس افسوسناک سانحے نے سوالات کے نہ ختم ہونے والے سلسلے کو بھی جنم دیا ہے۔ شیب گوئیوں اور افواہوں کے بیچ سازشی تھیوریوں اور الزامات کا بازار بھی گرم ہے۔ سن 2020 میں ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد یہ پہلا غیر معمولی واقعہ ہے جس میں ایران کے چوٹی کی شخصیات جان سے گئی ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے قریب، حتیٰ کہ ان کے ممکنہ جانشین تصور کیے جانے والے ابراہیم رئیسی اور ایران کے ٹاپ ڈپلومیٹ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبد النہیان کی موت ایک ناقابل تلافی نقصان ہے جو اپنے پیچھے کئی سوالات چھوڑ گئی ہے۔ سوال یہ کہ کیا یہ حادثہ ہے یا سوچی سمجھی سازش، اور اگر سازش ہے تو اس گھناؤنی سازش کے پیچھے کون ہے؟ سوال تو یہ بھی ہے کہ ایرانی صدر کے زیر استعمال ہیلی کاپٹر 45 سال پرانا اور پرانی ٹیکنالوجی کا حامل کیوں تھا اور اس کے سپیئر پارٹس تک خریدنے کی اجازت کس نے نہ دی؟ سوال یہ بھی ہے کہ اس حادثے کے بعد عالمی طاقتیں اس پر کس رد عمل کا اظہار کر رہی ہیں؟ ان سوالات کا جواب تلاش کرنے سے پہلے اس حادثے سے متعلق سامنے آنے والی اب تک کی معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایرانی صدر کے قافلے میں شامل ایک ہیلی کاپٹر کو اتوار کے روز اس وقت حادثہ پیش آیا تھا جب وہ ارنا کے مطابق، ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق، آذربائیجان کے ساتھ ایرانی سرحد پر ایک ڈیم کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے بعد واپس لوٹ رہے تھے۔ اس حادثے کے بعد ہیلی کاپٹر میں سوار تمام 9 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ بیل 212 نامی ہیلی کاپٹر تھا جس میں ابراہیم رئیسی کے علاوہ ایران کے وزیر خارجہ امیر عبد النہیان، ایران کے مشرقی صوبے آذربائیجان کے گورنر ملک رحمتی، تبریز کے امام محمد علی الہاشم اور عملے کے اراکین سوار تھے۔ یہ وقت ایران آذربائیجان سرحد پر ڈیم کی افتتاحی تقریب اور جو معاہدات ہیں اس کے بعد واپس تبریز لوٹ رہا تھا، اور روانگی سے قبل ایرانی صدر اور آذربائیجان کے صدر کی جانب سے ایک مشترکہ پریس کانفرنس بھی کی گئی تھی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے پیر کے روز ہیلی کاپٹر حادثے میں جان سے جانے والے صدر ابراہیم رئیسی کی یاد میں ملک میں 5 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے۔ خامنائی نے مشرقی آذربائیجان صوبے میں حادثے میں رئیسی اور دیگر عہدیداران کی موت کے ایک روز بعد ایک سرکاری بیان میں کہا کہ میں 5 روزہ عوامی سوگ کا اعلان کرتا ہوں اور ایران کے عظیم عوام سے تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ انہوں نے نائب صدر محمد مخبر کو ملک کی ایگزیکٹو برانچ کا عبوری سربراہ مقرر کرنے کی منظوری بھی دی ہے۔ ایران میں اب رئیسی کے جانشین کے انتخاب کے لیے صدارتی انتخابات سے قبل زیادہ سے زیادہ 50 روز کی مدت دی گئی۔ اس سے قبل ایرانی کابینہ کی جانب سے پیر کو جاری بیان میں کہا گیا کہ ہیلی کاپٹر حادثے میں صدر ابراہیم رئیسی کی موت کے بعد ایرانی حکومت بغیر کسی رکاوٹ کے کام جاری رکھے گی۔ پیر کو ایرانی کابینہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ہیلی کاپٹر حادثے میں صدر ابراہیم رئیسی کی موت کے بعد ایرانی حکومت بغیر کسی رکاوٹ کے کام کرے گی۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ ہم وفادار قوم کو یقین دلاتے ہیں کہ آیت اللہ رئیسی کے انتھک جذبے کے ساتھ خدمت کا راستہ جاری رہے گا اور حکومت کا کام بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رہے گا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی اتوار کو ہیلی کاپٹر حادثے میں ہلاکت کے بعد سے جہاں ایک جانب دنیا بھر کے رہنماؤں کی جانب سے افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس ہیلی کاپٹر حادثے کے پس پردہ حقائق اور محرکات جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایرانی صدر جس ہیلی کاپٹر میں سوار تھے، یہ ہیلی کاپٹر 1960 کی دہائی میں کینیڈین فوج کے لیے بنایا گیا تھا۔ امریکی فوجی تربیت سے متعلق دستاویزات کے مطابق 1971 میں اس ہیلی کاپٹر کو امریکہ اور کینیڈا نے اپنے بیڑے میں شامل کر لیا تھا۔ فلائٹ گلوبل کی 2024 کی عالمی فضائیہ کی ڈائریکٹری کے مطابق ایران کی فضائیہ اور بحریہ کے پاس ایسے 10 ہیلی کاپٹرز ہیں۔ یہ واضح نہیں ہے کہ یہ ہیلی کاپٹر کتنے عرصے سے استعمال میں تھا اور ایران کی حکومت میں ان میں سے کتنے ہیلی کاپٹر استعمال کرتی ہے۔ اس سے قبل یہ ہیلی کاپٹر ستمبر 2023 میں گر کر تباہ ہوا تھا۔ پھر ایک پرائیویٹ آپریٹر کا یہ ہیلی کاپٹر متحدہ عرب امارات میں گر کر تباہ ہوا تھا، اور اس قسم کا حادثہ ایران میں 2018 میں پیش آیا تھا جب اس حادثے میں 4 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ہیلی کاپٹر گرنے کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی ہے، لیکن ہوائی نقل و حمل کی حفاظت کے معاملے میں ایران کا ریکارڈ ہمیشہ خراب رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ کئی دہائیوں سے عائد امریکی پابندیاں بھی بتائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے ایران کا ہوا بازی کا شعبہ کمزور ہوا ہے۔ ابراہیم رئیسی بیل 212 ہیلی کاپٹر پر سوار تھے۔ یہ ماڈل امریکہ میں بنایا گیا تھا۔ ماضی میں ایران کے دفاع اور ٹرانسپورٹ کے وزراء کے علاوہ ایران کی فوج اور فضائیہ کے کمانڈر بھی ہوائی جہاز یا ہیلی کاپٹر کے حادثوں میں ہلاک ہوئے ہیں۔ مئی 2001 میں ایران کے وزیر ٹرانسپورٹ کا طیارہ بھی گر کر تباہ ہوا تھا اور اس کا ملبہ ڈھونڈنے کے لیے کافی کوششیں کرنا پڑی تھی۔ اس طیارے میں 28 افراد سوار تھے اور بتایا گیا تھا کہ حادثے میں کوئی بھی زندہ نہیں بچا تھا۔ جب ایرانی حکومت کی جانب سے ملکی طیاروں کو جدید بنانے کی کوششیں کی گئی تو مغربی ممالک کے ساتھ بھی کچھ معاہدے کیے گئے اور اس میں پابندیوں میں نرمی کے حوالے سے بھی بات کی گئی۔ اس حادثے کا دوسرا اہم پہلو وقت ہے جب ایران اسرائیل تنازع پراکسیز نہیں بلکہ براہ راست شدت کے ساتھ بڑھا ہے، اور دوسری ایران کا جھکاؤ روس، چین اور دیگر ممالک کی جانب بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔
ابراہیم رئیسی کی شخصیت بھی اس میں انتہائی اہم فیکٹر تھا، جو ڈپلومیٹک سطح پر خود مختلف ممالک کے ساتھ انگیج کر رہے تھے۔ اس سارے معاملے پر بات کریں گے، سابق سفارتکار ڈاکٹر نجم الدین شیخ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم نجم الدین شیخ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سر، سب سے پہلے تو یہ کہے گا کہ ابراہیم رئیسی جب مختلف ممالک کے ساتھ ڈپلومیٹکلی انگیج کر رہے تھے، رشیا کے کلوز آ رہا تھا، ایران چائنا کے کلوز تھا، ایون پاکستان میں ابراہیم رئیسی کا دورہ، کچھ معاہدات، کچھ ایم او یوز پر دستخط ہونا، پھر آذربائیجان، یہ کہے گا کہ کتنا بڑا لاس ہے فار ایرانین گورنمنٹ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم؟ بہت بڑا لاس ہے، لیکن جو ان کی سسٹم ہے اس کے تحت مجھے نظر آتا ہے کہ ان کو اس سے نقصان تو ہو چکا ہے، لیکن وہ ریکور کر لیں گے۔ اگلے 50 دن میں وہ الیکشن بھی کر لیں گے، اور مخوار صاحب جو ہیں، ان کو جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے، وہ کچھ وقت کے لیے یہ سنبھالیں گے اور 50 دن میں الیکشن ہوگا۔ میرے حساب سے مجھے لگتا ہے کہ جہاں تک یہ تعلق ہے کہ فارن پالیسی میں یا اور پالیسیز میں کوئی تبدیلی آئے گی، مجھے وہ تبدیلی نظر نہیں آتی۔ مجھے لگتا ہے کہ جو چیزیں ابھی ہو رہی ہیں وہ اسی طرح چلے گی، اور اس میں کوئی چینج آنے کی کوئی امکان نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ بات درست ہے کہ انتقال اقتدار اب اگلا مرحلہ ہوگا ایران کے اندر، اس کا پروسیس تو شروع ہو گیا ہے۔ جو وائس پریزیڈنٹ تھے ان کو کیئر ٹیکر پریزیڈنٹ کا جو چارج ہے انہوں نے ایزیوم کر لیا، اور 50 روز جو انتقال اقتدار کے لیے درکار ہیں، 50 روز کے اندر الیکشنز ہوں گے۔ بٹ میرا سوال یہ ہے کہ ابراہیم رئیسی صاحب، جن کو ممکنہ طور پر جانشین سمجھا جاتا تھا آیت اللہ علی خامنائی صاحب کا، اور ان کے بہت کلوز تھے، پھر وہ مختلف ممالک کے ساتھ انگیج کر رہے تھے، ڈپلومیٹکلی بہت زیادہ ایکٹیو تھے، کیا وہ خلا پر ہو پائے گا؟ خلا آسانی سے پورا نہیں ہوگا۔ دیکھیے، اگر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بندہ جس کو خامنائی صاحب نے گروم کیا تھا کہ میرا یہ سکسیسر ہوگا، وہ اگر جائے گا تو ایک اور سکسیسر کو پوری طرح سے تیار کرنے میں کچھ وقت لگے گا۔ تو یہ کہنا کہ خلا نہیں ہے، وہ ہے، خلا ہے، لیکن جو سسٹم ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں اتنی لچک ہے کہ وہ کر سکیں، پوری طرح سے اس کو پورا کریں گے۔ جن بندوں کی وفات ہوئی ہے، ان کی پریزنس کو بہت مس کیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود جو سسٹم ہے وہ جاری رہے گا، اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کی کوئی پالیسیز جو ہیں وہ تبدیل ہوں گی، یا ان میں کوئی کسی قسم کی خلل آنے کا کوئی امکان ہے۔ دیکھیں نجم الدین شیخ صاحب، یہ ٹرانزیشنز ایران کے لیے کوئی نئی نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 1981 کے اندر جو ہوا، اس کے بعد آیت اللہ علی خامنائی صاحب پریزیڈنٹ بنے تھے، اور اس کے بعد ریسنٹ ایئرز کے اندر 2020 میں ہم نے جو ریولوشنری گارڈز کے کمانڈر ہیں قاسم سلیمانی، ان کی ہلاکت والا معاملہ بھی دیکھا۔ ایران ریزیلینٹ ہے، رسپونڈ بھی کرنا جانتا ہے۔ ہاؤ ول دے ریئیکٹ ٹو اٹ؟ دیکھیے، ابھی تو مارننگ ہے، اس کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، وہاں گریہ زاری ہے، لوگ پریشان ہیں، بٹ معاملات کو سنبھالے رکھنے کے لیے، اسٹیبلٹی کو برقرار رکھنے کے لیے بڑی میچورٹی کا مظاہرہ بھی کیا گیا ہے، ایگزیکٹو کی جانب سے بھی اور خامنائی صاحب کی طرف سے بھی، آیت اللہ کی طرف سے۔ اب یہ کہیے گا کہ کیا حالات ایسے ہی رہیں گے، یا اس معاملے کی تہہ تک جایا جائے گا، تحقیقات کی جائیں گی، پتہ لگایا جائے گا کہ یہ حادثہ ہے یا کوئی سازش ہوئی ہے؟ دیکھیے، یہ ضرور اس کی تہہ میں جانے کی وہ کوشش کریں گے، لیکن جو ابھی تک مجھے خبریں ملی ہیں، اور میری ایران کے ساتھ پرانی واقفیت ہے، میں فارن سیکرٹری تھا، میں ایران میں امبیسڈر تھا، اس بنا پہ جو میں جانتا ہوں، میرا اپنا خیال ہے کہ ان چیزوں کی تحقیق تو کی جائے گی، لیکن اس میں کوئی خاص تبدیلی آنے کے کوئی امکان نہیں ہے۔